السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 کلاس آج کا ہمارا ٹاپک ہے مساوات۔ مساوات عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں برابری۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ سارے انسانوں کی اصل ایک ہی ہے، اس لیے وہ قانون کی نظر میں برابر ہیں اور حقوق میں بھی ایک دوسرے کے برابر ہیں، کوئی کسی سے کمتر نہیں ہے۔ بڑائی اور بزرگی کا معیار صرف اور صرف تقوی پر ہے۔ اسلام جس طرح عقیدے میں توحید کا قائل ہے، بالکل اسی طرح انسانیت میں بھی وہ انسانی وحدت کا علمبردار ہے۔ قرآن و حدیث میں یہ بات بار بار دہرائی گئی ہے کہ نسل انسانی کے والدین یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام پر ہے۔ یہ قومیں، قبیلے اور قومیں محض شناخت کے لیے ہیں، اس لیے نسل پر فخر کرنا انسانیت کی توہین ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ الحجرات کے آیت نمبر 13، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اس کا ترجمہ ہے، لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو، اور اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ اس آیت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی فضیلت اور شرافت کا معیار رنگ نسل نہیں بلکہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ مساوات کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خبردار، کسی بھی عربی کو اجمی پر اور کسی بھی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، اور نہ کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر، سوائے تقوی کے۔ اسلامی عبادت پر اگر ہم غور کریں تو اس میں مساوات کا عملی مظاہرہ نظر آتا ہے۔ نماز میں تمام نمازی کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں، یہاں پر بھی مساوات ہے۔ روزے میں سارے روزے دار ایک ہی کیفیت میں نظر آتے ہیں۔ حج میں سب کا لباس ایک ہی ہے، ایک ہی جگہ ہے اور ایک ہی ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مساوات کا بہترین عملی نمونہ تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مساوات کا بہترین عملی نمونہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رنگ، نسل اور قومیت کی بنیاد پر کسی سے بھی نفرت نہیں کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے نسلی امتیاز کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی، حضرت سلمان فارسی اور حضرت صہیب رومی کو بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت بلال حبشی کو مسجد نبوی کا مؤذن بنایا، جو ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان کی رائے کو اہمیت دیتے ہوئے خندق کھدوائی، اور حضرت زید بن حارثہ جو آپ کے حضرت کردہ غلام تھے، اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب کا نکاح ان سے کروا دیا۔ یہ جو حقائق میں نے آپ کو بتایا ہیں، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مساوات کی بہترین مثال دکھتی ہے۔ عدل و انصاف کے معاملے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مساوات کا لحاظ رکھا ہے۔ ایک مرتبہ بنی مخزوم کی قبیلے کی ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی تو تمام ثبوتوں اور گواہوں کی گواہی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کی قرآنی سزا نافذ کرنے کا حکم فرمایا۔ اس پر لوگوں نے سزا معاف کرنے کی سفارش کروائی۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ناراض ہوئے اور انہوں نے فرمایا، گزشتہ اقوام کی تباہی کی وجہ بھی یہی تھی، وہ غریبوں کے اوپر قانون کو نافذ کرتے تھے اور امیروں سے رعایت کرتے تھے۔ اگر فاطمہ بنت محمد بھی اس کی جگہ چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ صحابہ کرام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق مساوات پر دل و جان سے عمل کرتے تھے۔ حضرت عمر حضرت بلال حبشی کو یا سیدی یعنی میرے آقا کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت عمر جب فلسطین کی فتح کے لیے بیت المقدس کے سفر پر جا رہے تھے تو سواری پر باری باری اپنے غلام کو سوار کرتے اور خود پیدل چلتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری جو لباس خود پہنتے تھے وہی لباس اپنے غلام کو پہناتے تھے۔ اب مساوات کے چند فوائد بھی ہیں۔ مساوات سے ہمیں باہمی اخوت و محبت ہمیں پیدا ہوتی ہے۔ مساوات سے عدل و انصاف قائم ہوتا ہے۔ مساوات سے قومی، لسانی اور گروہ کی عصبیت ختم ہو جاتی ہے۔ مساوات کے ذریعے فتنے اور جھگڑوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اسلامی تاریخ ایسی روشن مثالوں سے بھری ہوئی ہے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ آج کے دور میں ہمارے معاشرے کو ایسی مساوات کی سخت ترین ضرورت ہے تاکہ ہمارے معاشرے سے عصبیت اور نفرت کی آگ ختم ہو سکے اور محبت اور امن کی فضا قائم ہو سکے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔